ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو. اس کے دو ترجمے ممکن ہیں، اس لیے کہ فتن یفتنو کا لغوی معنی ہے جلانا. بات بات تو یہاں علماء نے کہا کہ چونکہ بالفعل جلایا گیا ہے تو یہاں اس کو اپنے لغوی معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے. یعنی ان الذین فتنوا بمعنی ان الذین حرقوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جلایا. قرآن مجید میں جیسے لفظ فتنہ جلنے کے معنی میں استعمال ہوا، جیسے فرمایا کہ یوم ہم علی النار یفتنون، تو یفتنون سے کیا مراد ہے؟ یحرقون، جب انہیں آگ پر جلایا جائے گا. تو یہاں بھی ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو آگ میں جیسے جھونکا والعیاذ باللہ. اور بعض علماء نے کہا کہ فتن یفتنو جیسے کسی آزمائش میں اور تکلیف میں ڈالنے کو بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی انہوں نے، فلہم عذاب جہنم. بعض علماء نے ذکر کیا کہ جیسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ارجا ترین آیات کون سی ہیں. ارجا سے مراد ہیں جن میں سب سے بڑھ کر امید ہو. اکثر علماء نے وہ آیت نقل کی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. بعض نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بڑی خوشخبری ہے. بعض نے کہا کہ ارجا ترین آیت یہ ہے. اب آپ اس پر غور کر کے بتائیے کہ اس میں رجا کدھر ہے؟ بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا، خندق کھود کے زندہ آگ میں جلا دیے، پھر بھی توبہ کر لیں گناہ معاف. اس سے پڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ خود ہی سوچیے. تو ان الذین، یعنی ہمیں نہیں معلوم ہوتا نا، ہم کہیں کہ بھئی فلاں جارج بش نے جو ہے وہ 1.5 لاکھ آدمیوں کو مار دیا، تو اب تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. امکان ہے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، معاف ہو جائے گا. ابھی بھی ہو سکتا ہے، ابھی اگر وہ مرا نہیں ہے. تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اس کے بعد قید کیا لگائی ہے؟ یعنی فلہم عذاب جہنم جو ہے نا، یہ خبر ہے اصل میں ان الذین فتنوا، اور یہ بیچ میں جملہ جیسے معترضہ آ رہا ہے ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ فلہم عذاب جہنم. یعنی آپ کا نتن یاہو ہے، تو صرف انتہائی مثال دے رہا ہوں، اس کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر وہ خدا کی جناب میں سچی توبہ کر لے، حالانکہ اس نے اہل ایمان کے ساتھ کیا کیا کہ معاف ہو جائے. تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم، اس سے گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا معلوم ہوتا ہے کہ بہت وسیع ہے، لہذا یہ بھی ارجا آیت ہے. ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. دیکھیں ایک ہی بات ہے عذاب جہنم اور عذاب الحریق، لیکن چونکہ ان کا فعل یہ تھا جلانے کا، تو خاص طور پہ عذاب جہنم پر عطف الخاص علی العام، کیونکہ عذاب جہنم میں صرف جلنے کا عذاب نہیں ہے، اس میں حمیم آن بھی ہے، اس میں زمہریر بھی ہے، اس میں اور بھی اللہ معاف فرمائے بہت سی چیزیں ہیں. تو خاص طور پہ عذاب الحریق کا عطف کس پر ہے؟ عذاب جہنم میں، اور عذاب حریق بھی جہنم کے عذابات کی ایک قسم ہے، لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عطف الخاص علی العام. اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں یا جن کے نیچے دریا یا نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر. بس اس میں اشارہ یہ تھا کہ دنیاوی کامیابی بہرحال نہیں بھی ہوئی اور فتح و کامرانی سے سرشار نہیں بھی ہوئے، تب بھی فوز کبیر کے حامل ہو گئے. ذالک
فوزو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چونکہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں، اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ حسر پیدا ہو گیا. ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی، یعنی لا یوجد فوز غیر ھذا او غیر ھذا، اس کے سوا کوئی فوز نہیں ہے. جی جی. حریق، حریق تو اصل میں جو ہے نا مصدر ہے، حریق بمعنی جلنا ہے، ٹھیک ہے. تو عذاب الحریق کا مطلب ہے جلنے کا. ابھی حارا قاف کا جو مادہ ہے اس کے اندر جلانے کا مفہوم ہے، آگ میں جلانا. حرق یحرق تحریق، حریق یحرق جلنا، تحرق یتحرق جلنا. حرقۃ اسی طرح مطلب جیسے آپ معنوی معنی میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ جلن کی کیفیت ہو رہی ہے تو اس کو بھی حرقہ کہہ دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہاں لیکن جلن کا لفظ بولتے ہیں نا ہم بھی اردو میں. جیسے ہم کہتے ہیں معدے میں جلن ہو رہی، اس کے لیے بھی عربی میں لفظ ہے حرقۃ المعدہ. حرقۃ المعدہ، تو جلنے کا جہاں بھی مفہوم آئے گا وہاں حارا قاف کا مادہ. ذالک الفوز الکبیر، یہاں مجھے جو ہے نا مطلب جو فی ظلال القرآن ہے اس میں جا کر آپ یہاں پڑھیں، اور اسی طرح معالم فی الطریق جو سید قطب شہید کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں ان کا اسلوب بہت قوی ہے. غالباً معالم فی الطریق میں یا فی ظلال القرآن میں جب انہوں نے اس صورت پر گفتگو کی ہے نا تو وہ بہت ہی قوی ہے، بہت جاندار ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے خاص تحریکی ذہن رکھتے ہیں. تو تحریکی ماحول میں جب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نتیجہ نظر آئے، کوئی اپنی کوشش کا، کوئی خارج میں بھی ظہور ہو، کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جائے، خلافت اسلامیہ برپا ہو جائے، وہ ظاہری بات ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. لیکن خاص طور پہ جو تحریکی ہوں گے بھی یہ خواہش بہت زیادہ ہوگی کیونکہ وہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو یہاں جیسے انہوں نے ان کی تربیت کی معالم فی الطریق میں غالباً یا اس طرح کہ بھئی دیکھو بنیادی مقصد یہ نہیں ہے، بنیادی مقصد تو اصل میں ذالک الفوز الکبیر ہے. اور پھر ان کی اصل میں زبان بہت قوی ہے، مطلب جو وہ ادیب تھے خاص طور پہ فی سید قطب، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں جیسے اس پورے قصے کی منظر کشی کی. ذالک الفوز الکبیر گویا وہ بتاتے ہیں یہ اصل بات ہے اس جگہ کہ ذالک الفوز الکبیر کو پیش نظر رکھو. دنیا میں اہل ایمان کو بالکلیہ رخصت ہونا پڑے، جل کے جو بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ذالک الفوز الکبیر. جی اس کے اندر ایک طرح کی وہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے تحریکی عمل کو ناکامیوں سے بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو گویا ان ناکامیوں کو بھی ایک جیسے جسٹیفیکیشن، میں نہیں کہہ رہا لیکن بات ٹھیک ہے، جسٹیفیکیشن دینے کا بھی ایک طریقہ ہے. کافی مشکل ہے، یعنی کوئی بات نہیں. تو ان بطش، دیکھیں اگلی آیت بہت اہم ہے، یہ دیکھیں یہ بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے. ان بطش ربک لشدید، یہ پیچھے اصحاب اخدود کا ذکر کیا گیا جو ظلم ہوا ان پر، جیسے ان کو جلایا گیا، اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ ذالک الفوز الکبیر. اچھا ویسے مجھے اس میں بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جو غلام صاحب تھے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، ان کے اس طریقے کے نتیجے میں یہ لوگ سارے کے سارے جل گئے. مطلب انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے مارنے کا طریقہ یہ ہے. مارنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کہیں بسم ربی ھذا الغلام، اور بسم ربی ھذا الغلام کہہ کر جب تیر لگایا تو ساری قوم مسلمان ہو گئی. ہر ایک قوم مسلمان ہو گئی تو انہیں دو آپشنز دی گئیں اور انہوں نے جو ہے وہ جلنا قبول کیا اور سب کے سب جل گئے. اور ان دی اینڈ ذالک الفوز الکبیر. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید. فرعون کی طرح لوگ بول رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں، تو فرمایا کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. ان بطش ربک لشدید. بطش یبطش بطشا، ٹھیک ہے. ایسے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر، لغت میں ہے ہاتھ ڈالنا کسی نے، جیسے گردن پکڑنا یا ہاتھ پکڑنا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو خدا کی پکڑ بہت شدید ہے. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. وہی ابتدا کرتا ہے، وہی اعادہ کرتا ہے. اکثر علماء نے یہاں مراد ابداء اور اعادے سے خلق کا پیدا کرنا اور اعادہ کرنا ہے، یہاں مراد عذاب نہیں ہے. ضعیف رائے یہ ہے کہ انه یبدئ العذاب فی الدنیا، دنیا میں بھی ایسے ظالموں کو عذاب دے گا، ویعید، اور آخرت میں اعادہ بھی کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان بطش ربک لشدید کے فوری بعد آیا نا انه یبدئ ویعید. تو اس سے کچھ لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ یبدئ اور یعید میں عذاب کا ذکر ہو رہا ہے نہ کہ خلق اور اعادے کا. واللہ عالم. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یبدئ و یعید قرآن مجید میں خلق کے لیے آتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اس کے بعد فرمایا وهو الغفور الودود. اب اس میں عجیب بات ہے، یعنی بخش بھی ہے، اس میں ترغیب ہے، اور وهو الغفور الودود میں ترغیب ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ودود اور غفور دونوں ہی مبالغے کا صیغہ ہے. اور یہ جو دو الفاظ یا کلمات یہاں جمع کیے گئے، اس میں حسن یہ ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. علماء نے کہا دنیا میں انسان کسی کو معاف کر دینا بہت بڑی غلطی، جیسا کہ ان سے ہوئی ہے، تو وہ غلطی معاف کرنے کے بعد پہلی جیسی محبت واپس نہیں آتی، وہ محبت جو پہلے تھی وہ نصیب نہیں ہوتی. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ الْغَفُورُ، یعنی وہ بہت زیادہ معاف فرماتا، اور معاف فرمانے کے بعد پہلے سے زیادہ محبت کرتا. وَهُوَ، یعنی ان لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی جن کو بطش سے، جن کو پکڑ سے ڈرایا جا رہا ہے، انہی کو یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو وہ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے. اس لیے یہاں صوفیہ میں ایک بحث ہے کہ گناہ کے بعد انسان گناہ سے پہلے والے درجے سے اوپر جا سکتا ہے کہ نہیں، یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے لیے گناہ اس کے رفع درجات کا باعث ہو جائے، کہ اگر وہ گناہ نہ کرتا تو اس درجے پر نہ پہنچتا جو گناہ کر کے وہ اس درجے پر پہنچا. تو وہ اکثر ان کی یہ کہتی ہے کہ بالکل یہ ممکن ہے کہ انسان گناہ کے بعد وہ مقام حاصل کر لے جو گناہ سے ما قبل اسے حاصل نہیں تھا، اس وجہ سے کہ بھئی جب تک اس سے گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، دل میں بہرحال اپنی نیکی کا ایک خفیہ سا احساس بھی تھا، کسی نہ کسی درجے میں ہو سکتا ہے عجب بھی ہو. گناہ کے نتیجے میں انسان جیسے بالکل ٹوٹ سا جاتا ہے کہ بھئی میں تو بالکل فارغ ہو گیا. کہتے ہیں یہ جو کیفیت اسے حاصل ہوتی ہے کہ وہ واقعتاً گناہ گار ہے، یہ گویا خدا کی نگاہ میں اسے بڑھانے والی، اگر وہ سچی توبہ کر لے تو وَهُوَ الْغَفُورُ. اس لیے فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ، اس میں یہی مفہوم ہے، لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ آخَرِينَ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی طرف گناہوں کی نسبت جو اصلاً گناہ نہیں تھے لیکن کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ درجہ حاصل رہے کہ وہ گناہ گار سمجھے اپنے آپ کو. ہمارے لیے ان کو گناہ گار سمجھنا حرام ہے، ان کا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا جیسے ان کی ایک حالت تھی، اسی لیے تو حالت استغفار میں رہتے تھے. تو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. اس کی دو قراتیں ہیں، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ بھی ہے، اگر آپ اس کو مجیدی پڑھیں گے تو یہ عرش کی صفت ہو جائے گی، اگر مجیدو ہے تو یہ صاحب عرش کی صفت ہے. مجید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مجودہ یمجدو مجدن سے، آپ اردو میں بھی مجد بولتے ہیں. تو مجد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے شان کو، شوکت کو، عظمت کو، رفعت کو، بلندی کو وغیرہ وغیرہ، مرتبے کو. تو ذو العرش المجید، بڑی صاحب عرش ہے، بزرگی والا، بزرگی والا. فعال لما یرید، کیا فرمایا؟ کرتا ہے جو چاہتا ہے، خوب کرنے والا ہے اس کا جو چاہتا ہے. بہرحال یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بحث کلامی بحث ہے ارادے کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی واحد ہستی ہیں جو صرف ارادے کی بنا پر کرتے ہیں. باقی اللہ کے سوا جس کو بھی ارادہ ملا ہے وہ ارادے سے کرتا ہے، لیکن ارادے پر کچھ ایسے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں. ایسا ہی ہے نا، یعنی میرے ارادے پر کچھ ایسے عوامل اثر انداز ہوں گے جو میرے اختیار میں نہیں، جو میرے ارادے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. خدا کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر سمپل سی مثال آپ کا ماحول ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، ارادے میں کوئی غرض و غایت ہوتی ہے نا، جس کو آپ علت غائیہ کہتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے ارادہ کیا جاتا ہے. خدا کے ہاں اس کا بھی کوئی تصور نہیں، کیونکہ خدا کامل وجود ہے. لہذا خدا جو کرتا ہے اس میں لما کی علت نہیں ہوتی کہ اس نے کیوں کیا. اس لیے لا یسأل عما یفعل، اس سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا کہ اس نے کیوں کیا. تو لہذا وہ کون ہے؟ فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس خبریں پہنچی لشکروں کی؟ کون سے لشکر؟ انہی کا بدل آ رہا ہے، فرعون و ثمود. ٹھیک ہے، یہ بدل ہے، وہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ اس کے اوپر فتح ہے. فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تکذیب میں ہے. اس میں مبالغہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا، پچھلی صورت میں ہم نے کہا تھا بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون.
اس میں گویا تکذیب کو فعل بتایا تھا، یہاں تکذیب کو ظرف بنا دیا گیا، یعنی گویا ایک ظرف ہے جس کے اندر وہ موجود ہے، گویا تکذیب نے کامل احاطہ کیا ہے ان کا۔ یہ مفہوم اس جگہ ہے جو پچھلی صورت میں نہیں تھا، بل الذین کفروا فی تکذیب۔ تو یہ بل میں کس کا ابطال اور انتقال ہے، یعنی جو ہے نا کہ بل الذین کفروا فی تکذیب، تو کہا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کا قرآن مجید کا انکار کرنا یا ان کا ظلم و ستم کرنا یا اہل ایمان کو فتنے میں ڈالنا، اس کی حقیقی وجہ تکذیب، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے۔ دیکھیں یہ جو لفظ ورا ہے یہ لغت میں پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس بنا پر کہ انسان اپنے پیچھے دیکھ نہیں پاتا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ سورہ کہف میں جو آیت ہے نا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو وہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس کی قرات یعنی تفسیر کیا ہے، وَكَانَ وَرَاءَهُم أي وَكَانَ أَمَامَهُم، کہ وراء سے مراد کیا ہے، امام۔ اچھا پھر وراء کیوں کہا گیا؟ تو کہا کہ اصل میں وراء اس جہت کو کہتے ہیں جو انسان کے مشاہدے میں نہیں ہوتی، اور اگر وہ آگے ہو لیکن مشاہدے میں نہ ہو وہ بھی وراء ہے، دائیں ہو مشاہدے میں نہ ہو تب بھی وراء ہے۔ اس لیے خدا کے بارے میں وراء الورا جو سیدنا مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات میں بار بار آتا ہے، وراء الورا وراء الورا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پردوں میں ہے، پردوں میں، پیچھے آگے کا مطلب نہیں ہے۔ تو یہاں بھی واللہ من ورائہم سے مراد ہے ان کے چاروں طرف سے محیط ہے، کیونکہ جب لفظ محیط آ گیا تو وہ تو پیچھے سے، اگر صرف پیچھے ہو تو محیط کیسے ہوا؟ تو گویا من ورا میں اشارہ ہے کہ ایسے طریقے پر ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ جس کو وہ جان نہیں سکتے، جو ان کے مشاہدے میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید، یعنی انہوں نے جب تکذیب کی تھی نا بل الذین کفروا فی تکذیب، تو قرآن کے بارے میں کچھ الفاظ کہے ہوں گے نا کہ یہ سحر ہے، یہ شعر ہے، یہ کہانت ہے، یہ اس کا رد ہے۔ جو تکذیب کے اندر قرآن کی طرف اقوال کی نسبت کی گئی، اس نسبتوں کا انکار کیسے کیا؟ بل، کہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے قرآن، بل ہوا، بلکہ قرآن مجید کیا ہے، بلکہ وہ کیا ہے، یعنی وہ سے مراد جو نازل ہوا وہ قرآن مجید ہے۔ مجید آپ دیکھیں پیچھے یہ اللہ کی صفت آئی، عرش کی صفت آئی، اور یہی صفت اب قرآن مجید کی آئی۔ بل ہوا قرآن مجید، کہاں ہے یہ؟ فی لوح محفوظ۔ تو جیسے عقیدے کی کتابوں میں کہا کہ لوح محفوظ جو ہے نا، وہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فزیکل وجود ہے، وہ ایک تختی ہے، ایک قلم ہے جس کو وجود دیا گیا، اس قلم سے کہا گیا کہ لکھنا شروع کرو۔ وہ فرمایا نا اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، اس نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، جو ہونا ہے وہ لکھ دو قیامت کے دن تک۔ تو جو لکھ دیا گیا ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ کا بعض علم موجود ہے، کل علم نہیں، کل علم کسی مخلوق کے احاطے میں نہیں آ سکتا، اور لوح محفوظ کیا ہے؟ وہ تو مخلوق ہے، اللہ کا بعض علم لوح محفوظ میں ہے۔ تو قرآن مجید ان بعض علم میں سے ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اچھا محفوظ کیوں کہا اسے؟ علماء نے کہا محفوظ من التغییر والتحریف، ہر قسم کی تبدیلی سے وہ محفوظ ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو لکھ دیا گیا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید بھی وہاں لکھا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے لکھا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی پچھلی والی بات ہوتی ہے کہ اصولی نظر کیسے دیکھیں، ہاں لکھا ہے کہ جو لڑکے نے اپنے مرنے کی تصویر بتلائی، ہاں اس میں اخلاق نفس ہے، اب یا تو یہ شریعت میں جائز ہوگا یا اس لڑکے کی اجتہادی غلطی ہوگی۔ کیا بات؟ تو بات دو لیکن حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے بھی وہی بات کر دی ہے، بات سے مراد یہ کہ دو صورت، ابھی لڑکے نے بتا دیا کہ آپ مجھے ایسے ماریں، نبی تو وہ تھا نہیں، اس نے اپنے ہلاک نفس کی تدبیر کیوں بتائی؟ اپنے آپ کی تو خودکشی لگ رہی ہے، یعنی آپ غور کیجیے۔ تو کہہ رہے ہیں دو احتمالات ہو سکتے ہیں، یا تو جو شریعت ان کے زمانے میں کسی نبی کی تھی اس میں یہ امر جائز ہوگا تو ہم اپنی شریعت کے اعتبار سے نہ دیکھیں، اور اگر ہم کہیں کہ یہ حکم ہماری شریعت میں جو ہے وہی حکم وہاں بھی تھا تو پھر لڑکے نے یہ کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے لڑکے سے، لیکن یہاں بھی اس کو یعنی ایک ایسی اجتہادی غلطی جس پر ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کا ترتب بھی ہو گیا، لیکن وہ غلطی کیا رہی؟ اجتہادی رہی، وہ کوئی قطعی غلطی نہیں بن گئی کہ جس کو نصوص کے مخالف اور سنت متواترہ کے مخالف قرار دیا جا سکے۔